بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت رواه مالک و ابو داؤد۔ آپ بیان سن رہے ہیں بارش مانگنے کا۔ کبھی کبھی امساک بارہ ہو جاتا ہے نا، اور یہ چیز تو عربستان میں کچھ زیادہ ہی ہے، تو پھر مسلمان نکلتے ہیں بارش مانگنے کے لیے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب بندے نکلتے ہیں مانگنے کے لیے تو بارش بھیجتا ہی ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ تو سرکار کے زمانے میں جب کبھی ہوا، حضور خود نکلے اور تمام لوگ آپ کے پیچھے نکلے۔ پھر آپ نے جو کچھ کیا، لوگوں نے آپ کی پیروی میں وہ سب کیا، اور جو دعا مانگی سب لوگوں نے یاد کر لی، اور پھر دوسروں سے روایت کیا۔ ان کی عادت تھی حضور سے جو سنتے تھے یاد کر لیتے تھے، اور پھر دوسروں کو پہنچا دیتے تھے۔ اس طرح دین پھیلا ہے۔ ہم تو خود سن کر کے اپنے علم میں تھوڑا سا اضافہ کر لیتے ہیں، لیکن آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن صحابہ کی حالت یہ تھی کہ جو علم حضور سے انہیں پہنچتا تھا وہ آگے بڑھا دیتے تھے، اور انہیں اس چیز کا حکم بھی تھا کہ جو چیز تم مجھ سے سنتے ہو اس کو آگے بڑھا دو۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں بڑھا کے لے گئے ہو تم سے زیادہ سمجھدار ہو اور زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ تو ایک ثواب تو آپ کا یہی ہے، یہ آپ فرض ادا کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ نفل ادا ہو رہا ہے۔ یہ آپ علم جو سیکھ رہے ہیں دین کا، یہ فرض ادا کر رہے ہیں، یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ نفل بھی نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ تو آپ تو فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن اس فرض میں اس وقت 4 چاند لگ جاتا ہے جب آگے بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی معنویت بڑھ جاتی ہے۔ پہلے تو اپنے گھر والوں کو بیان کیا جائے کہ یہ سنا میں نے، اور پھر آگے بڑھا دیا جائے جہاں تک بڑھایا جا سکا۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے دوسروں تک پیغام پہنچا دو، بھلے تم کو ایک ہی آیت یاد ہو وہی پہنچا دو، زیادہ نہیں آپ یاد کر سکے، ایک ہی آیت وہی پہنچا دو۔ اور پھر فرمایا رب مبلغ اوعى له من سامع، کبھی کبھی آپ جس کو پہنچا رہے ہو پیغام
وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ زیادہ مطلب نکال لے گا اس کا، تو آپ کا ثواب بڑھ جائے گا، کیونکہ راستہ تو آپ نے دیا اس کو۔ بس اب سنیے صاحب، یہ دوسری فصل کی آخری 2 حدیثیں ہیں جو آج آپ سن لیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو پڑھ لیا میں نے، عمرو ابن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا استسقا، جب نزول بارہ کی دعا کرتے تھے تو کہتے تھے، اب وہ دعا سنیے کہ حضور اس موقع پر جب بارش رک جاتی تھی تو دعا کیا کرتے تھے۔ اب دعا یہ، اللہم اسقِ عبادک، اے اللہ تو سیراب کر اپنے بندوں کو۔ دیکھا، یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمانوں کو سیراب کر دے، صرف مومنوں کو سیراب کر دے، وہ سب کے نبی ہیں۔ بندوں کی بات، بندے تو سبھی ہیں خدا کے، جو اس کو مانتے وہ بھی بندے، جو نہیں مانتے وہ بھی اس کے بندے ہیں۔ تو بندہ کہا، دیکھ رہے الفاظ ذرا دیکھیے، وہ سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اب کوئی رحمت کی قدر کرے نہ قدر الگ بات ہے، لیکن وہ سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، رحمت للعالمین۔ دعا کے الفاظ ذرا دیکھیے، اسقِ عبادک، اے اللہ اپنے بندوں کو سیراب کر، جو بھی بندے ہیں، یعنی تمام انسانیت کو، تمام انسانیت کا بھلا مانگ، صرف انسانیت ہی نہیں ہے۔ اب آگے ذرا دیکھیے، اپنے تمام بندوں کو سیراب کر، آگے دعا کیا آپ نے، وہ بہیمت کا، اور جتنے جانور ہیں ان سب کو سیراب کرو، چاہے وہ پیٹ کے بل چلنے والے ہوں، چاہے 2 پاؤں سے چلنے والے ہوں، چاہے 4 پاؤں سے، چاہے 1000 پاؤں سے چلنے والے ہوں، سب چوپایوں کو بھی ان کے بھی حضور رسول ہیں۔ جی صاحب، جانوروں پر ذرا مہربانی دیکھیے، جانور بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا نا، کتنے مہربان ہیں۔ اصل میں دین سمجھا نہیں لوگوں نے، اور بس 2-4 رکعت نماز وہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے، پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، دین تو سیکھا ہی نہیں۔ یہ دین ہے، فرمایا اپنے سب جانوروں کو بھی سیراب کرتے، سب کے نبی ہیں نا، اور سب جانور حضور کو پہچانتے بھی تھے۔ یہ بھی سن لیجیے آپ، اور سن چکے ہوں گے۔ جو پالتو جانور وہ تو پہچانتے ہی تھے، جو وحشی جانور وہ بھی پہچانتے تھے، جنگلوں میں جو رہتے بس سب پہچان، وہ تو حضور ہے، ان کو کیوں نہیں پہچانے، ان کو کیوں نہیں پہچانے گے؟ حضور کے غلام کو پہچانتے تھے، جو صحیح معنی میں غلام۔ حضور کے ایک صحابی جنگل میں راستہ بھول گئے، کوئی وہاں بتانے والا نہیں تھا، اب لشکر میں پہنچے کیسے اپنے؟ اچانک ایک شیر نمودار ہوا جنگل میں، ذرا بھی نہیں ڈرے وہ، اور جب شیر سامنے آئے تو کہا، اس کا نام لے کے کہا کہ اے شیر، میں حضور کا غلام ہوں۔
انا مولا رسول اللہ. وہ شیر سے بات کرنے لگے. ذرا صحابی کا عقیدہ دیکھیے صاحب کہ حضور کو نہ پہچاننے کے الزام صرف دو پر ہے، جن اور انس پر. بقیہ ہر چیز حضور کو پہچانتی ہے. جب ہر چیز پہچانتی، شیر بھی پہچانتا ہے. خود ہی حضور فرمایا ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ. کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ جانے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سب جانتے. اور یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. عقیدے کے مطابق کہہ دیا اس شیر سے کہ اے شیر، میں حضور کا غلام ہوں. جیسے حضور کا نام سنا وہ شیر بکری ہو گیا. سلام کیا، سر جھکا لیا شیر نے سر جھکا لیا اور آپ کے آگے آگے چلنے لگا. یعنی آپ کو راستہ بتانے لگا کہ آپ راستہ بھول گئے تھے نا. دیکھا آپ نے، روایتوں میں آیا ہے کہ حتیٰ اقامنی علی الطریق، مجھے وہاں تک وہ پہنچانے آیا کہ میں راستہ پا گیا. وہ شیر جی یہ حضور کے غلام کی بات کر رہا ہوں. ہم نکل گئے اس غلامی سے. اس لیے جن کے پاؤں میں نکل کے پہنچے وہ کچل رہے ہیں ہم کو. آئی بس وہی کچل رہے ہیں، وہی پامال کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. حتیٰ قامنی علی الطریق. تو حضور سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. ذرا دیکھو، وانشر رحمتک، اے میرے رب اپنی رحمت بکھیر دے، یعنی پھیلا دے. بالکل رحمت تیری بہت بڑی ہے، اس کو پھیلا دے. بارش رحمت ہوتی ہے. وانشر رحمتک، یعنی ہر طرف بارش کر دے. یہ مطلب ہے پھیلا دینے کا. کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ صرف میرے اوپر برس. کہا اپنی رحمت پھیلا دے، بکھیر دے. وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ، اور یہ مردہ زمین زندہ کر دے. زمین مر گئی ہے. بلد جو ہے شہر کو بھی کہتے ہیں. بلد زمین کے معنی میں آتا ہے. اور زمین جو مر گئی ہے پانی کے بغیر، اس کو پانی سے زندہ کر دے. جیسے بارش آتی زمین زندہ ہو جاتی ہے. دیکھا، تو یہ نہیں کہا صرف مسلمان کی زمین زندہ کر دے. دیکھ رہے ہیں آپ کیا عموم ہے. زمین کو زندہ کر دے. یہ دعا ہے حضور. سمجھ، میں نے بہت اوپر سے چند چیزیں آپ کو بتا دی. اس میں بہت گہرائی ہے. جب وہ سب کے رسول ہیں تو سب کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. اور جب آپ کی شفاعت بھی ہوگی نا تو سب کے لیے ہوگی. ایک ایسی شفاعت ہے جس میں غیروں کو بھی فائدہ پہنچے گا. بس شفاعت کبریٰ، سب کے رسول. ایک دعا ہو گئی. چلیے دوسری سن لیجیے. وعن جابر، حضرت جابر سے روایت ہے، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ واقعہ فقال اللہم اسقنا غیثا مغیثا مريا مريعا نافعا غیر نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل قال فأطبقت السماء فأطبقت علیہم السماء. اصل میں آنکھ کی کمزوری جو ہے مجھے کتاب پڑھنے میں کافی جو ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی اندھے کی لکڑی کی طرح سے پڑھ لیتا ہوں کسی طرح سے. تو یہ دوسری جو ہے دعا آ رہی ہے یہاں حضور کی. ایک ہی دعا نہیں ہے حضور کی، بارش کی دوسری دعا ہے یہ. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور ٹیک لگائے ہوئے ہیں عصا پر اور ہاتھ اٹھا دیے ہیں اور کہا اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں سیراب کر، غیثن پانی برسا کر کے، مغیثن فریاد رسی تو ہی کرتا ہے، لیکن یہ پانی سبب ہے، اس کے ذریعے سے جو تیرے بندوں کی فریاد ہے تو پہنچ جا اس تک. مغیث کہتے ہیں فریاد رس کو. تو یہاں بارش کو فریاد رس کہہ دیا گیا اس لیے کہ فریاد رس تو خدا ہے، لیکن یہ پانی ذریعہ ہے اس کو. مریئن ایسی بارش ہو جو خوشگوار ہو، تکلیف دہ نہ ہو. کبھی کبھی یہ بارش تکلیف دہ ہو جاتی ہے، یہ وہ ممبئی والے خوب اچھا جانتے ہیں. دعا میں کہا یہ بارش جو ہے خوشگوار ہو، تکلیف دہ نہ ہو، خوشگوار. مرین اور یہ بارش جو ہے سبزہ اگانے والی ہو، چارہ اگانے والی ہو، کھیتی اگانے والی ہو. دیکھا سب کے لیے دعا کر رہے ہیں آپ. سب کے لیے، مردہ زمین کے لیے کہ اس کو بھی زندہ کر دے، چارہ اگانے کے لائق ہو جائے، کھیتی اگانے کے لائق ہو جائے. کتنا کسانوں پر مہربان ہے حضور. اور کچھ حکومتیں کسانوں پر کتنا سخت ہیں کہ لاٹھی اور ڈنڈا چلاتی ہیں. کمائی ان کی کھاتی ہیں، پھر وہ پٹائی ڈنڈے سے ان کو کرتے ہیں. ذرا ناشکری کی کوئی حد دیکھ لیجیے ذرا ان کی، ان کا اندھاپن بھی ذرا دیکھ لیجیے. یہی کسان بیچارہ رات دن پسینہ بہا کر کے کھیتی باڑی کرتا ہے، اور جب کبھی راستے میں نکلتا ہے کچھ احتجاج کر تو ڈنڈا چلاتا ہے. انا للہ و انا للہ. اور کچھ حکومتوں کے چمچے ایسے ہیں کہ ان کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا. ان کا مذہبی چمچہ گیری اور خوشامد ہے، آپ کچھ بھی کرو. اسی لیے ان کو اندھ بھکت کہا جاتا ہے. ان کا بلائنڈ فیتھ ہے، اندھ بھکت ہے. یہ کچھ دیکھتے نہیں. آپ کچھ بھی کرو ہم آپ کے بھکت.
ہمارے یہاں ہے حکم ہے کہ جب کوئی اچھا کرے تو ضرور آپ اس کا ساتھ دو، اور برا کرے تو کہہ دو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے کہہ دو کہ پھر وہ مانے تو اچھا ہے، اس کے لیے اچھا ہے، نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن تمہارا کام ہے برے کام کو برا کہو، یہ مت چھوڑو۔ لیکن لوگوں نے چھوڑ دیا، نہیں کہتے، کہتے آپ ان کو کیا پڑی ہے؟ جو نہیں پڑھی ہے تو جو پڑھی وہی کرو بھیا، جو آپ ان کو نہیں پڑھی ہے تو اسی سے برائی بڑھ گئی۔ حکم ہے جب برائی دیکھو منع کر دو کہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں۔ اچھا صاحب، نافعن، مولا ایسی بارش اتار جو نفع پہنچائے، دیکھ رہے ہیں، غیر دور، نقصان نہ پہنچائے، نقصان پہنچائے، کبھی کبھی بارش نقصان بھی پہنچا دیتی ہے، فصل گل جاتی ہے، فصل بھیگ جاتی ہے، کہ ایسی بارش کر جو نفع دے، نقصان نہ پہنچائے۔ ذرا دعا دیکھیے تو حضور کی، کسان کو تو بہت زیادہ خوش ہو جانا چاہیے بھائی بس۔ اور ہمارے یہاں انڈیا میں زیادہ تر کھیتی کرنے والے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ کھیتی کرتے ہیں۔ آجلن، مولا جلدی سے بارش اتار دے، دیکھا یہ آئین سے ہے، دیر ہو رہی ہے جلدی سے بارش اتار دے، آجلن آئین سے ہے یہ، غیر آجلن، دیر نہ ہو مولا، سمجھے، دیر نہ ہو، جلدی بارش اتار دے۔ کہتے ہیں جیسے ہی حضور نے کہا کہ جلدی اتار دے، اسی وقت بارش نے ہم کو آ کے لے لیا، پکڑ لیا۔ پھر جب بارش آئی ہے جھوم کے تو کہا بالکل دیر نہیں کریں گا، گئی خود ہی کہہ رہے ہیں فات بقت علیہم السلام، تو انہیں بارش نے آ کے لے لیا، بالکل تر بتر کر دیا اسی وقت۔ یہ سرکار کی دعا ہے۔ یہ تو حضور کے ہاتھ اٹھے ہیں نا، حضور کے غلام کی بھی، جو سچے غلام ہیں، اچھے غلام، اگر ان کا ہاتھ اٹھ جائے دیر نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، کہ ہاتھ اٹھا لیجئے بس۔ کہنے لگے ہو گئی بارش، الحمدللہ۔ اس پر دوسری فصل ختم ہو گئی انہی دو حدیث، ابھی مگر تیسری فصل اور ہے، اس میں بارش کی کچھ باتیں ابھی اور آپ کو سننی ہے۔ اس لیے سننی ہے یہ کہ پانی ہی مائے حیات ہے، پانی سے ہی زندگی ہے، زندگی آئی بھی پانی میں سب سے پہلے، اور جہاں پانی ہے وہیں زندگی ہے۔ سمجھے؟ اسی لیے حکم ہے پانی کو روکنے کی کوشش مت کرو، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اٹھی